اسرائیل کے آبپاشی نیٹ ورک پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ صہیونی ذرائع نے مقبوضہ علاقوں کے شمال میں زرعی اراضی کی آبپاشی کے نیٹ ورک پر حملوں کی اطلاعات دے دی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقوں کے شمال میں واقع اپر جلیل کے علاقے اور عین خرود بستی میں زرعی زمینوں کی آبپاشی کے نیٹ ورک پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے۔ بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے آبپاشی کے نیٹ ورک پر حالیہ حملہ اور جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حالیہ حملے کے دوران لبنان کے آبپاشی نیٹ ورک کو پہنچائے جانے والے نقصان میں کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں بعض لبنانی ذرائع نے فلسطینی پناہ گزین کیمپ الرشیدیہ کے قریب القاسمیہ رین الاسود کی آبپاشی کی تنصیبات کو پہنچانے والے نقصان کی فضائی تصاویر شائع کی تھی۔ دعویٰ کیا گیا تھا کہ صہیونی حکومت نے جمعے کی صبح لبنان پر حملے کے دوران لبنان کے آبپاشی نیٹ ورک کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا تھا تاکہ اس کے دریا کے پانی کا بہاؤ اپنے مقبوضہ علاقوں کی طرف موڑ دے۔ دریائے لطانی جنوبی لبنان اور مقبوضہ علاقوں کے شمال میں رہائشی علاقوں میں پینے کے پانی کی فراہمی کی اہم ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ ابھی تک کسی بھی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ادھر اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یائر لیپڈ اور موجودہ اسرائیلی اپوزیشن کے رہنما یائر لیپڈ نے آج بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ یہ حکومت جو کہ نیتن یاہو کے تسلط کے اندر ہے، یہ حکومت ملک کی قیادت کرنے کے اہل ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا تو میں پریشان تھا، میں نے ملاقات کی ختم کی تو اب میں مزید پریشان ہو گیا ہوں۔ یائر لیپڈ نے کہا کہ میں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ اسرائیل کی ریاست کو ایک کل وقتی سیکیورٹی وزیر کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ یائر لیپڈ نے بھی ڈیمانڈ کر رکھی ہے کہ وزیر دفاع یو گیلنٹ کو ہمیشہ کے لیے برطرف کیا جائے۔ یہ بھی تسلیم کریں کہ ان کی حکومت پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یائر لیپڈ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب اسرائیل کے اندر بہت زیادہ تباہی مچی ہوئی ہے۔ آج لاکھوں لوگوں نے اسرائیل کے تل ابیب کے اندر احتجاج کیا اور عدالتی اصلاحات کے خلاف نعرے بازی کی، جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو چوطرفہ گھر چکے ہیں۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ کو سرکار میں آئے ہوئے 100 دن پورے ہو گئے ہیں، معیشت تباہ ہو چکی ہے، حفاظتی اقدامات اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، سڑکوں پر تشدد بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، سرحدوں پر بہت زیادہ بدامنی پھیل گئی ہے، بین الاقوامی تعلقات تباہ ہو گئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ نیتن یاہو کے آنے کے بعد سعودی عربیہ اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہو جائیں گے، لیکن وہ تعلقات بحال ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ جو مسجد اقصیٰ کے اوپر اٹیک کروائے، پھر اس کے بعد عدالتی اصلاحات کی بات کی، جس کی وجہ سے اس کی اپنی ہی عوام نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور حالات ایسے خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں جس سے واپسی اب ممکن نہیں ہے۔